In the battlefield of Karbala, when oppression reached its peak, تو وہیں سے ایک نیا باب شروع ہوا۔ کربلا کے میدان میں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو وہیں سے ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ باب جس نے صرف یہ وہ لمحہ تھا جب زمین بھی کانپ رہی تھی، جب آسمان بھی خاموش تھا، اور جب تاریخ لکھنے والے قلم رک گئے تھے، کیونکہ اب تاریخ کوئی انسان نہیں لکھ رہا تھا، خون حسین خود تاریخ لکھنے والا تھا۔ ڈھلتا ہوا سورج اس بات کا گواہ تھا کہ طاقت مٹ جاتی ہے مگر حق زندہ رہتا ہے، اور ظلم ہمیشہ اپنے انجام سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اسی لمحے سے دنیا کو یہ سبق ملا، کامیابی سر جھکانے میں نہیں، سر کٹانے میں ہے۔ جیت تخت پر بیٹھنے میں نہیں، حق پر ڈٹ جانے میں ہے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ وہ پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کو جگاتا ہے کہ جب حق کا وقت آتا ہے تو قلیل بھی کثیر پر غالب آ جاتا ہے۔ ہاں، جب خیموں میں سناٹا پھیل چکا تھا، معصوم بچے اپنے بابا کو آوازیں دیتے رہے، مگر حسین جیسے شیر دل باپ کا جواب اب صرف تاریخ دیتی ہے۔ ریت پر گرتی ہر آہٹ کہہ رہی تھی کہ کربلا کا اصل امتحان تو اب بھی شروع ہوا ہے۔ ایک طرف شہادت کا زخم اور دوسری طرف بیٹیوں، بہوؤں اور یتیموں کی ذمہ داری۔ اسی لیے حسین کو شہادت کے بعد کربلا کہا جاتا ہے۔ لٹ چکے تھے، یزید کی فوجیں اپنے غرور میں مست تھیں، مگر کربلا کے میدان میں وہ ایک باپ اپنے سجدے میں بھی امت کو جگا گیا۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ باپ مر کر بھی اپنی بیٹیوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی قربانی، اس کا پیغام ہر قدم پر ان کے ساتھ چلتا ہے۔ کربلا صرف شہادت کا نام نہیں، یہ ذمہ داری، استقامت، غیرت اور ایمان کا نام ہے۔ حسین نے سکھا دیا کہ کچھ باپ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کی قربانی صرف خاندان نہیں، پوری امت کا سہارا بن جاتی ہے۔ کی ویڈیو میں آپ سنیں گے کربلا کے بعد کی وہ کہانی جس میں درد بھی ہے، جلال بھی ہے اور انقلاب بھی ہے۔ ناظرین، کربلا میں جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سورج غروب ہوا تو زمین خاموش ہو گئی تھی، ہوا رک گئی اور آسمان جیسے اپنے رنگ بھی بدل بیٹھا۔ میں غریبہ کی وہ گھڑی جس میں خیمے جلائے جا رہے تھے، یتیم بچوں کی وہ چیخیں آسمان کو چیر رہی تھیں، اور ہر طرف ظلم کی تاریخ ہی چھائی ہوئی تھی۔ وہیں سے اس کہانی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ اب تھا جس میں تلواریں نہیں لیکن زنجیریں تھیں، خیمے نہیں لیکن قید خانے تھے، مگر اس قید کے اندر بھی ایسی عظمت چھپی تھی جس نے دنیا کو حقیقت سے روشناس کرایا۔ بیت کی خواتین اور بچے شہداء کے جسموں کے درمیان کھڑے تھے، اور وہ پیغام اپنے دلوں میں لے کر قافلے کی شکل میں شام کی طرف روانہ کیے گئے تاکہ یزید اپنے دربار میں اپنی جیت کا جشن منا سکے۔ کیا معلوم تھا کہ اس قافلے میں وہ آواز موجود ہے جو اس کے تخت کی بنیادیں ہلا دے گا، وہ آواز جس نے تاریخ کو بدل دی، وہ آواز جو آج تک گونج رہی ہے۔ یہ کہانی صرف کربلا کی نہیں، کربلا کے بعد کی وہ جنگ ہے جو تلواروں سے نہیں، سچائی سے لڑی گئی۔ ہند نے یزید کی بیوی نے پوچھا، کہاں سے آئی ہیں؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نرم مگر گہرے لہجے میں جواب دیا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والی ہیں۔ مدینہ کا نام سن کر ہند کی حالت بدل گئی، وہ فوراً کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ کیا آپ میرے آقا مولا علی، امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو جانتی ہیں؟ ان کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہوں گی تو بتا دے مجھے۔ آواز کانپ رہی تھی، اس کے اندر جیسے برسوں کی محبت، عقیدت اور ادب ایک دم جاگ اٹھا تھا۔ مدینہ کا نام آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔
नौ के और करीब आई, अपने हाथों को सीने पे रखा और फिक्रमंदाना लहजे में दोबारा पूछा, बताइए, आप वाकई मदीना से आई हैं? क्या आप उन पाक हस्तियों को देखती थी? क्या आप उनके घर की बातें जानती हैं? खुदा के लिए मुझे बताएं। इन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी, मगर हिंद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अंदाजा तक न था कि जिन मुकद्दस नामों को वो अदब से पुकार रही है, वो हस्तियां उसके सामने कैदी बनकर खड़ी हैं। फिजा भारी हो चुकी थी, दरो दीवार जैसे सच बोल देने को बेचैन थे, और वो लम्हा करीब था जब हिंद पर हकीकत आश्कार होने वाली थी। ने जवाब दिया, मैं उस घराने की वफादार खात्मा रही हूँ। मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत है, खास तौर पर बीबी ज़ैनब रहमतुल्लाह है। मैं उनके बचपन की खादमा हूँ। बीबी ज़ैनब रहमतुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे लहजे में पूछा, तुम इस घर के कितने अफराद को जानती हो? हिंद आबदीदा होकर बोली, मैं दरो दीवार को जानती हूँ, मैं उनके सजदों को जानती हूँ, मैं उनकी अजानों को जानती हूँ, मैं उन नन्हे मासूमों को जानती हूँ, उनके छोटे नन्हे कदमों को जो हरम नबी के अंदर आंगन में दौड़ते थे, मैं उनको जानती हूँ। हम वो घर छोड़ आए हैं। तुमने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पूछा। ये सर जो तुम्हारे शहर के सामने रखा है, तुम्हारे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का। औलाद अली की बात की तो अब्बास, कासिम, ऊने मोहम्मद सबको हम करबला के सहरा में छोड़ आए। वासाए हुसैन की नस्ल के बारे में पूछा तो सिर्फ एक बेटा बचा है, हाँ, अली इब्ने हुसैन, जो बीमारी के बास निढाल है। ज़ैनब का पूछा तो ए हिंद, मैं ही हूँ ज़ैनब, और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा है। ये सुनते ही हिंद के मुंह से चीख निकली, उसका जिस्म कांपने लगा। उसने अपने चेहरे पे चादर मारी और ज़मीन पर गिर पड़ी। रोते रोते बोली, हाय मेरे मौला हुसैन, काश मैं अंधी हो जाऊं और रसूल की बेटियों को इस हालत में ना देख पाऊं। फिर हिंद ने पत्थर उठाया और अपना सर पटकने लगी, हत्ता कि उसका चेहरा खून से भर गया। खुश हो गई। जब होश में आई तो बीबी ज़ैनब उसके करीब आई और नर्म लहजे में फरमाया, ए हिंद, उठो उठो और अपने घर चली जाओ। तुम्हारा शोहर बहुत जालिम है, अपनी तकलीफ हम खुद सह लेंगी। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से अपना सुकून खो दो। हिंद ने आंसू भरी आंखों और लरसती जुबान से जवाब दिया, हाय हाय मौला हुसैन, ये आज क्या देखना पड़ रहा है। मुझे हुसैन से बढ़कर कोई अजीज नहीं, मेरी दुनिया उजड़ गई, अब मैं तो बस आंसुओं में ही जीऊंगी। ऐ मेरे आका, आप सब मेरे घर चलिए, वरना मैं यहीं आपके साथ बैठ जाऊंगी। कहकर हिंद उठ खड़ी हुई, चादर संभाली, अपना चेहरा फेर कर नंगे पांव यजीद के दरबार की तरफ चल पड़ी। उस वक्त यजीद चंद गैर मुल्की मेहमानों के साथ अपने दरबार में बैठा था। जब हिंद खून आलूदा चेहरा लिए दरबार में दाखिल हुई तो पूरे दरबार में सकता छा गया, हर तरफ खामोशी छा गई। यजीद अपनी बीवी की ये हालत देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसके मुंह से भारी भरकम आवाज़ निकली, ये क्या हुआ है हिंद, तुम इस हालत में क्यों हो? उसने यजीद से कहा, क्या तुमने हुक्म दिया कि मेरे आका नवासा रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का सर नेज़े पे उठा कर लाया जाए? क्या तुमने उनकी बेटियां, बहनें और कुछ औरतें बाज़ारों में ले जाके ताकि उनका हिजाब छीन लिया जाए? क्या तुम्हें कोई इल्म है, क्या तुम्हें ये मालूम है कि किस घराने को तुमने कैद कर रखा है? यजीद खौफ के मारे खड़ा हो गया। वो जानता था कि ये मामला अब महल की दीवारों के अंदर नहीं रहेगा। वो आगे बढ़ा और इनके सर को ढांपने की कोशिश की और नरमी से बोला, हाँ, मैंने हुक्म दिया था, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने ये हुक्म फ़ौरन दिया। मैं चाहता था कि मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। अब अगर तुम नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मातम करना चाहती हो तो बेशक करो।
نے یزید سے کہا، اے یزید، خدا تمہیں فنا کرے، خدا تمہیں فنا کرے، تم نے اپنی بیوی کا سر ننگا دیکھا تو کیا تمہاری غیرت جاگ اٹھی؟ تم نے میرے سر پر چادر ڈال دی، لیکن جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو ننگا سر بازار میں گھمایا تو اس وقت تمہاری غیرت کا رسول، فاطمہ کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم کو مدینہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ننگے سر گھمایا۔ کیا تیری غیرت مر گئی تھی؟ بازاروں میں، گلیوں میں، درباروں میں تو نے انہیں نامحرموں کے سامنے پیش کیا۔ ہند کی یہ فریاد آنکھوں سے پھوٹ پڑی اور پورا دربار خاموش تماشا بن گیا۔ ہند کی چیخیں فریادیں یزید کی بیویوں اور لونڈیوں تک پہنچی۔ سب منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پورا محل نوحہ خانہ بن گیا۔ یزید کے دربار میں ماتم کی آوازیں بلند ہونے لگی، چیخوں کی پکار، ایسا منظر جس نے شام کے عموری دربار کو لرزا دیا۔ یہ واقعہ یعنی یزید کی بیوی ہند اور بی بی زینب کی ملاقات کا واقعہ تھا۔ کتابوں میں زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن مجالس اور خطبات میں اکثر سنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اہل بیت کی مظلومیت کو اجاگر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں کس حال میں یزید کے دربار میں لائے گئے۔ دیکھتے ہیں بی بی زینب کی بے مثال جرأت مندانہ خطبے کی جانب۔ ایک عورت مگر شیر دل بیٹی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ظلم کے تخت پر بیٹھے یزید کو للکارتی ہے۔ کربلا ختم ہو چکی ہے، لیکن جو آغاز ہونے جا رہا تھا وہ تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ خیز لمحہ تھا۔ خون سے لت پت قافلہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر نیزے پر، خواتین اہل بیت برہنہ سر، اور قافلہ یزیدوں کے دربار میں کھڑا تھا۔ یزید کی مسلط سجی ہوئی تھی، اور جب ہی بی بی زینب کی نگاہ اس پر پڑی، زینب کی نگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون آلود سر مبارک پر پڑی تو آنکھیں نم ہو گئیں، دل کٹ گیا اور ایک فریاد بلند ہوئی، اے حسین، اے محبوب خدا، اے فاطمہ زہرا کے لال۔ زینب رحمت اللہ کی آواز نے دربار میں بیٹھے سب لوگوں کو رلا دیا۔ یزید خاموش تھا، لیکن ظلم کی انتہا باقی تھی۔ یزید نے خزرہ کی لکڑی منگوائی اور اس چھڑی سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و دندان مبارک پر مارنے لگا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب برداشت نہ کر سکے اور پکار اٹھے، اے یزید، کیا ہوا؟ اس چھڑی سے فاطمہ کے بیٹے کے دندان مبارک پر مار رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کو چومتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جو ان کو قتل کرے گا خدا اس پر لعنت کرے اور وہ جہنم اس کا ٹھکانہ بنائے۔ ہم ذلیل ہو گئے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ظالم ہے اس لیے بڑا ہو گیا اور ہم مظلوم ہیں اس لیے رسوا ہو گئے؟ نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ آج فتح کے نشے میں تیرا سر خوش ہے، خلافت کا تاج تیرے سر پر ہے، لیکن تو بھول گیا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کا گناہ بڑھے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ رحمت اللہ کی نگاہ یزید کے محل کی طرف گئی اور زبان سے ایک ایسا لفظ نکلا جو ہر درباری کے سینے پہ جا پڑا، کیا یہ تیرا انصاف ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بیویاں پردوں اور چادروں میں بیٹھی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیوں کے سر شہر بشہر گھمائے جائیں؟ کیا یہ تیرا انصاف ہے؟ یاد رکھ، تو نے ہماری چادریں چھین لی، ہماری بے حرمتی کی، لیکن اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یزید کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اقتدار کی مستی سے ناراض تھا۔ یہی زینب کی آنکھیں گواہی کہہ رہی تھیں، یزید اب کچھ مت کہو، جو کہنا تھا وہ ہم کہہ چکے، اب سچ کہے گا وقت۔ قافلہ دوبارہ زندان کی طرف روانہ ہوا۔ دمشق کی گلیوں میں لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور یزید کے اہلکار سختی سے حکم دے رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ وہ ہے جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، یہی ہے جو مدینہ سے دین بچانے نکلے تھے۔ زینب خاموش کھڑی تھی۔
یزید نے کہا میں حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قافلہ جب مدینہ واپس پہنچا تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک طرف پرانے خادم رہ رہے تھے، دوسری طرف مدینہ کی عورتیں صدمے میں تھیں۔ سب سے پہلے بی بی زینب نانا جان کے دروازے پر حاضر ہوئیں۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر بی بی زینب تنہا تھی، لیکن اس تنہائی میں جو فریاد تھی وہ وقت کی دیواروں پر نقش ہو گئی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں تیری بیٹی فاطمہ کی زینب ہوں، میں وہی زینب ہوں جسے تو گود میں جھلاتا تھا، لیکن آج میں تیری برگاہ میں تیرے نواسے کا سر کا حال لے کر آئی ہوں۔ دیوار سے لگ گئی اور وہ بیٹھ کر اتنا روئی کہ مدینہ کی گلیاں بھی نم ہو گئیں۔ جب قافلہ بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچا، وہ دروازہ جہاں حسن اور حسین کی ہنسیاں گونجا کرتی تھی اور صرف خاموشی باقی تھی، دروازہ کھلا تھا۔ اندھیری دیواروں سے ٹکرا کر حضرت سکینہ نے روتے ہوئے پکارا۔ مدینہ آنے کے بعد بی بی زینب رحمۃ اللہ مسجد نبوی میں گئی۔ لوگوں کا مجمع تھا، عورتیں، مرد، بچے سب کھڑے تھے، ان کو سننے آئے تھے۔ بی بی زینب نے بلند آواز میں فرمایا، ہے لوگو، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری رحمت کے لیے تھے، لیکن تم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ ہم نے تمہیں سچ دکھایا، تم نے ہمیں نیزوں کے سائے میں قید کروا دیا۔ ہم نے کربلا میں شہادت دی، تم نے جشن منایا۔ آج اگر مدینہ غم سے بھر گیا ہے تو یہ ہمارے لہو کی وجہ سے ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حالت دن بدن کمزور ہونے لگی۔ زخم کربلا جسم سے نہیں روح سے بولتے ہیں، اور ان زخموں نے بی بی زینب کو اندر سے چیر دیا تھا۔ ایک رات امام سجاد کے ساتھ آخری گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا وقت آ گیا، اگر لوگ میرا نام پوچھے تو کہہ دینا ایک مظلومہ جو نانا کے دین کو بچانے نکلی تھی، مگر واپس آتے وقت اس کے سر کی چادریں بھی چھنوا دی گئیں۔ ان کی وصیت تھی کہ انہیں خاموشی سے دفن کیا جائے کہ امت پہچان نہ سکے، کیونکہ پہچان کر بھی وہ حسین کو نہ بچا سکے۔ ہائے حسین! روایت مختلف ہے، کچھ کہتے ہیں شام میں وفات ہوئی، کچھ کہتے ہیں مدینہ میں، کچھ کہتے ہیں دمشق کی گلیوں میں وہ آخری سانسیں لیتی رہیں، لیکن ہر روایت میں ایک درد مشترکہ ہے۔ بی بی زینب شہید کربلا کی بہن تھی اور کربلا کی جنگ ان کے بعد جاری ہوئی۔